کامیاب زندگی پرسکون زندگی کی اس سیریل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شوہر اپنی بیوی کو تکلیف دینے سے کیسے بچا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک بیوی ہے۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بہترین دولت عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس صنف نازک کو ذہنی جسمانی کسی قسم کی بھی تکلیف پہنچانے سے گریز کرے۔ معاشرے کے بہترین افراد میں اگر آپ اپنا شمار کرانا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو غور سے سنیں۔ فرمایا کہ خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ اعزاز حاصل کرنا کو مشکل نہیں، چند ایک باتوں کو آپ نے اپنے پلے باندھنا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اس اعزاز کو حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ اس دھرتی کے سب سے بہترین شوہر ثابت ہو سکتے ہیں اگر حضور کی ان تعلیمات کو سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے پلے باندھنی ہے کہ کسی بھی مستحب عمل کے لیے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا۔ ہاں، اگر فرائض اور واجبات میں کوتاہی ہو رہی ہے پھر آپ جو بھی تنقید کر سکیں، جو بھی اصلاح کر سکیں، جو بھی کوشش کر سکیں وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، اگر آپ بیوی کو تہجد پڑھنے کا عادی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو پیار و محبت کے ماحول میں داعیانہ انداز میں دعوت تو ضرور دی جائے، اس کو اس بات کا شوق تو ضرور دلایا جائے، لیکن اس کے از خود اٹھنے کا ہی انتظار کیا جائے، سختی نہ کی جائے۔ دن بھر کی بے شمار خدمتیں انجام دینے کے بعد ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ سونے والی تھکی ہاری بیوی کی نیند نفلی عبادت سے خراب کر کے ثواب سے زیادہ گناہ کمانے والے نہ بنیں۔ دوسری بات جس سے عمومی طور پہ بیوی کو پریشان کیا جاتا ہے، اس کے سسرال کو بے جا طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے یہودی مذہب چھوڑ کر دین اسلام قبول کیا تھا، فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا۔ وہ حضور کے اچھے اخلاق کا ایک قصہ سناتی ہیں کہ جب غزوہ خیبر سے واپسی پر صحابہ مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، مجھے تمہاری قوم یعنی خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ کرنا پڑا، میں اس کی تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں انہوں نے اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کی۔ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلم سسرالیوں کی اسلام دشمن سازشوں پر جوابی کارروائی کرنے پر بھی اپنی بیوی کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کو پہنچنے والی جو طبی ناگواری ہے اس کو بھی دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جن مسلمان ماں باپ نے اپنے لختے جگر اور جس بھائی نے اپنے دل کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کیا ہے، ان کا اتنا تو حق ہے کہ ان کے اس احسان کی قدر کرتے ہوئے سسرال کی عزت کی جائے، سسرال پر بیجا تنقید، ان کی سچی جھوٹی برائی اور ان سے غیر اخلاقی سلوک سے بیوی کو ذہنی تکلیف پہنچانا اسلامی تعلیمات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اکثر شوہر صاحبان اپنی اہلیہ کے لیے خوشی کا سامان مہیا کرنے کی تو خوب کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقی خوشی پہنچانے سے غافل رہتے ہیں۔ کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں، گرمی سے بچاؤ کے لیے اے سی، عمدہ لباس و پوشاک اور نئے ماڈل کی گاڑی دے کر سمجھتے ہوں کہ ہم نے بیوی کا حق ادا کر دیا۔ کہ بیوی ان ساری آسائشوں سے زیادہ شوہر کی توجہ، تعریفی نظر اور کچھ وقت چاہتی ہے، جبکہ ان شوہروں کی مشینی زندگی ہوتی ہے کہ صبح بھاگ دوڑ میں گھر سے نکلتے ہیں، شام کو دفتر اور دوستوں سے فارغ ہو کر اس وقت لوٹتے ہیں جب بیوی تھک ہار کر نیند کی آغوش میں جانا چاہتی۔ بیوی کو جب اپنے شریک حیات سے مناسب توجہ نہیں ملتی اور اپنی سہیلیوں اور پڑوسیوں سے ان کے خامدوں کی خوشگپیوں کے واقعات سنتی ہے تو اس کے اندر ایک احساس محرومی پروان چڑھنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سخت ذہنی اذیت کا شکار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی بہت ساری مصروفیات کے اپنی 9 بیویوں کے لیے روز وقت نکالتے
اور ان کے ساتھ بیٹھتے اور ان سے بات چیت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لیتے تو بیویوں کے گھروں پر چکر لگاتے اور سب سے خوش گپیاں کرتے۔ لہذا بیوی کو تو حضور کا یہ نمونہ ہمارے سامنے آ گیا، اس لیے بیوی کو اس ذہنی تکلیف سے بچانے کے لیے ایک اچھے شوہر کو جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہے، روزانہ کچھ وقت ضرور نکالنا چاہیے جس میں وہ شریک حیات سے یعنی اپنی بیوی سے اس کے پیش آمدہ مسائل سنیں، اس کے گھریلو کاموں میں پیش آنے والی مشکلات اس کی زبانی سمجھے، اس کے خاندان کے احوال جانے، سب امور کے بارے میں مفید مشورے دے، سب سے بڑھ کر اس کے دل کی تاروں کو اپنی خوشگوار اور فرحت بخش باتوں اور مسکراہٹوں سے ضرور چھیڑے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چند ایک ٹپس آپ کی گھریلو زندگی کو کامیاب اور پرسکون ضرور